فائنلی تیمور کی حقیقت سب کے سامنے کھل کے آ چکی ہے۔ لیلا کی ماں تو جب اپنی آنکھوں سے تیمور کا اصل چہرہ دیکھتی ہے تو یہ سوچ سوچ کے حیران رہ جاتی ہے کہ اس لڑکے نے کتنے عرصے تک ہم سب کو پاگل بنائے رکھا اور اپنے چہرے پہ شرافت کا نقاب اوڑھے رکھا، اور میں کتنی بے وقوف تھی کہ اپنے بیٹے آہت کو تیمور کی مثالیں دیا کرتی تھی۔ اب آہت کی ماں زارا کے ساتھ یہاں آئی تو بلال کے لیے ایمان کا رشتہ مانگنے تھی، لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد ان کے لیے وہاں رکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ واپس جا کے آہت کی ماں تو تیمور کی ماں کو اچھی خاصی باتیں سنانے کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ زارا تو آلریڈی اپنے شوہر کی اصلیت کو جانتی تھی، یہ تو میرے ساتھ صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے وہاں گئی تھی۔ اور تیمور کی ماں کا سارا فخر و غرور جیسے خاک میں مل جاتا ہے، کیونکہ اسے تو اپنے بیٹے تیمور پہ بڑا فخر تھا کہ میرا بیٹا شیر ہے، لیکن اب جا کے اسے پتہ چلے گا کہ جسے وہ شیر سمجھتی آئی تھی وہ تو گدھ نکلا۔ مان اور غرور خاک میں مل جانے کے بعد تیمور کی ماں تو رو رو کے اپنا برا حال کر لیتی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ سب ان کے کیے کی سزا ہے، کیونکہ جو کچھ یہ دونوں میاں بیوی دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں تو مکافات عمل تو ہونا تھا۔ اور دوسری طرف تیمور اپنا راز یوں سب کے سامنے کھل جانے کے بعد منہ چھپا کے چھت پہ بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس نے تو یہ کھیل بہت رازداری سے کھیلنا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر میں ایمان کے سامنے اقرار جرم کر بھی لیتا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے، ایمان تو آلریڈی سب جانتی ہے۔ ہاں، اسے یہ فائدہ ہوگا کہ ایمان میری باتوں پہ یقین کر کے مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اقرار جرم اس کے لیے اتنی بڑی مشکلات پیدا کر دے گا۔ ایمان بھی ہاتھوں سے جاتی نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف اس گھر سے ایمان کو جو الزام لگا کے گھر سے نکالا تھا، اب گھر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ اصل مجرم تو یہی تیمور تھا۔ اب تیمور کی ماں اسے سارے گھر میں ڈھونڈتی ہوئی بالآخر چھت پہ آتی ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ ورنہ بہت جگ ہسائی ہوگی، لیکن تیمور تو جیسے پھٹ پڑتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں تو اس زارا میں کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا، جائیداد کی لالچ میں آپ نے اور ڈیڈ نے مل کے اس زارا کو زبردستی میرے متھے مار دیا، جبکہ مجھے تو زارا کی شکل سے بھی نفرت ہے، کاش کہ میری زارا سے شادی نہ ہوئی ہوتی تو آج میں اپنی محبت یعنی ایمان کو حاصل تو کر سکتا۔ تیمور کی ماں کو تو اپنے بیٹے کی ڈھٹائی پہ شدید غصہ آتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ تم کیا فضول بات کر رہے ہو، جس پہ تیمور کہتا ہے کہ میں فضول بات نہیں کر رہا، میں ایمان سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی میں کر کے رہوں گا۔ تو تیمور کی ماں حیرت سے تیمور کو دیکھتی ہے، اور زارا کا کیا بنے گا اور تمہارے ہونے والے بچے کا؟ تو تیمور جو اب شاید بہت ہی سیلفش ہو چکا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ زارا کو میں طلاق دے دوں گا، اور دنیا میں بہت سے بچے باپ کے بغیر پلتے ہیں، ایک اور بھی پل جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، مجھے اب یہ سب کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ زارا جو چھت سے شور سن کے اسی طرف آئی تھی، جب تیمور کے منہ سے طلاق کا لفظ سنتی ہے تو اس کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین سرک جاتی ہے۔ اب تیمور کی ماں کی اچانک نظر زارا پہ پڑتی ہے کہ یہ سب سن چکی ہے، تو وہ پریشانی سے زارا کا نام لیتی ہے، تو تیمور بھی یک دم پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، اور زارا جس کے لیے اب کھڑے ہونا بہت مشکل ہو چکا ہے، بے ہوش ہو کے نیچے گرنے والی ہوتی ہے کہ تیمور اور اس کی ماں فوراً آگے لپکتے ہیں اسے سنبھالنے کے لیے۔ بہرحال اب ایمرجنسی میں زارا کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہے اور اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت کریٹیکل ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں ہوش آ جائے، یا یہ کوما میں بھی جا سکتی ہیں یا جان سے بھی جا سکتی ہیں۔ اب تیمور کی ماں جب یہ سب سنتی ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ ہمیں فوراً سے پہلے بلال کو اطلاع کر دینی چاہیے، اگر زارا کو کچھ ہو گیا تو بلال ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ اب بلال جب زارا کی طبیعت کے بارے میں سنتا ہے تو فوراً ہاسپٹل پہنچتا ہے، اور جب اپنی بہن کی اس کریٹیکل حالت کا پتہ چلتا ہے تو تائی امی سے جھگڑا کرتا ہے کہ آخر آپ لوگوں نے ایسا کیا کیا، کیا کہا کہ میری بہن اس حالت کو پہنچ گئی؟ تو تائی امی جو ہمیشہ کی طرح نہ اپنے آپ پہ نہ ہی اپنے بیٹے پہ کوئی الزام آنے دینا چاہتی ہیں، الٹا بلال کو زارا کے خلاف ہی باتیں سنانا شروع کر دیتی ہیں کہ مجھے تو خود سمجھ نہیں آتا کہ زارا چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے ذہن پہ سوار کیوں کر لیتی ہے۔ جو لڑکیاں بھی اپنے شوہر کے تھوڑے سے بہک جانے پہ بھڑک اٹھتی ہیں نا،
وہ اپنے بسے بسائے گھر آخر خراب کر لیتی ہیں۔ بلال کو تو اپنی تائی امی کی بات سن کے حیرت کا جھٹکا الگ لگتا ہے اور غصہ الگ آتا ہے، تبھی وہ بھی اپنی تائی امی کو سنا ہی دیتا ہے کہ جو لڑکیاں اپنے گھر کے اجڑنے کے ڈر سے اپنا منہ بند رکھتی ہیں اکثر اوقات دم گھٹنے سے مر بھی جاتی ہیں، کیونکہ بلال تو ہمیشہ سے جانتا ہے کہ زارا کو تو اپنے شوہر کے کرتوتوں کا بہت پہلے سے پتہ تھا، لیکن اپنا گھر بسائے رکھنے کے لیے وہ تیمور کے ہر جرم پہ پردہ پوشی کرتی آئی تھی، اور یہی بات بلال کو پسند نہیں تھی۔ اور لیلا جو زارا کو ہاسپٹل ملنے آتی ہے، پیچھے کھڑی بلال اور تائی امی کی سب باتیں سن لیتی ہے۔ تیمور کی حرکت کا تو اسے پہلے ہی پتہ چل چکا ہے کہ وہ کس طرح سے ایمان کے پیچھے پاگل تھا، جبکہ سارا الزام ایمان پہ دھر دیا تھا۔ اور اب جب بلال کی یہ باتیں سنتی ہے تو اسے اس قدر افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی اچھی سوچ کے مالک کو اور کتنے اچھے انسان کو خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ بلال کو بغور دیکھتی ہے جو بہت ہینڈسم لگ رہا ہے اور ڈریسنگ بھی بہت اچھی کر رکھی ہے، تو لیلا کو یاد آتا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے بلال کو اس کی شخصیت کے طعنے دیتی تھی کہ تم اس قابل ہو کہ تمہیں اپنی دوستوں کے سامنے پیش کیا جائے، اپنے شوہر کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا جائے۔ کاش کہ مجھے کوئلے میں چھپے ہیرے کی پہچان ہوتی۔ اب وہ تو بلال کی طرف بڑھتی ہے کہ اس سے اچھے سے بات کر سکے، لیکن بلال تو تائی امی کی باتوں پہ اس قدر غصہ ہے کہ لیلا کو بھی یکسر اگنور کر کے وہاں سے چل دیتا ہے۔ اب ادھر بلال چونکہ خود اپنے کانوں سے سن چکا ہے جب ایمان آہت کو بتا رہی تھی کہ میں بلال سے محبت کرتی ہوں، لیکن تمہاری پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کی وجہ سے بلال مجھ سے دور ہو گیا اور یہ نقصان میں کبھی معاف نہیں کروں گی، تو بلال کے دل سے یہ بدگمانی تو دھل جاتی ہے کہ سلیم چچا نے یہ رشتہ ایمان کے کہنے پہ ختم کیا ہے۔ بہرحال وہ ابھی بھی کوئی پیش قدمی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس بار وہ چاہتا ہے کہ ایمان اپنے منہ سے بلال کے سامنے محبت کا اعتراف کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایمان جلد از جلد ایسا کرے تاکہ بلال اور ایمان کا نکاح ہو سکے، تاکہ ہر آئے دن کبھی آہت، کبھی تیمور اور کبھی گھر کا کوئی فرد اٹھ کے جو ڈرامہ بازی کرنے پہنچ جاتا ہے، جب ایک دفعہ بلال اور ایمان نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں گے تو سب کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ اور فائنلی ایمان بلال سے محبت کا اظہار کر دیتی ہے، اسے یہ بھی بتا دیتی ہے کہ آہت سے مجھے محبت نہیں تھی، ہاں وہ میری تعریفیں کرتا تھا، میرے لیے جان دینے کی کوشش کی تھی، تو مجھے ایک طرح سے اٹریکشن ضرور ہو گئی تھی، لیکن اس کا اصل چہرہ سامنے آ جانے کے بعد نہ تو میں کبھی اس کے لیے روئی، نہ ہی مجھے افسوس ہوا اس کے زندگی سے جانے کا، لیکن جس دن ابا نے آپ سے میرا رشتہ توڑا اس دن مجھے احساس ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے، محبت کے اصل معنی تو مجھے سکھائے ہی آپ نے ہیں۔ تو اس بار ایمان بلال کو پرپوز کرنے والی ہے، اور بلال تو پہلے سے ہی ایمان کے ساتھ شادی کو تیار ہے، اس لیے ایمان سے کہے گا کہ نیک کام میں زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ایکسائٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ بلال اور ایمان کی شادی ہو جائے گی، جبکہ تیمور کا ری ایکشن دیکھنے والا ہوگا، جسے پتہ چل جائے گا کہ اب وہ کبھی بھی ایمان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف زارا جو ہاسپٹل میں کریٹیکل حالت میں ہے، کیا لگتا ہے ناظرین کہ زارا بچ پائے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔